السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کئی دنوں سے ہماری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں مفتی یاسر قاسمی، وہ کافی علیل ہیں اور ان کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، کیونکہ آج کل بخاروں کی اتنی وبا ہو رہی ہے کہ مفتی یاسر صاحب بخار کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم آج انہی کے گھر ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ ان سے ملاقات کراتے ہیں، عیادت کا موقع دیں گے آپ کو بھی آن لائن، اور انشاءاللہ اسی پلوں میں ہم ان کی رہائش گاہ پر پہنچتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے حال، کس طرح کی ان کی طبیعت ہے اور کیسی ان کی اب بخار کی کیفیت ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم کچھ ہی پلوں میں انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں، نکلتے ہیں گھر سے ابھی ہم انشاءاللہ۔ ہم لوگ پہنچنے والے ہیں مفتی یاسر صاحب کی رہائش گاہ پر اور ملواتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کہ کیسی طبیعت ہے حضرت کی، تمام حال چال جانتے ہیں اور آگے کی بھی کیا لاہی عمل رہے گا انشاءاللہ اسے بھی آگاہی آپ کو کراتے ہیں، اور ہم یہ آ چکے ہیں حضرت کی رہائش گاہ پر۔ ناظرین، ہم آ گئے ہیں مفتی صاحب کے حجرے میں اور دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیر و عافیت سے ہیں؟ ہم مفتی صاحب کے دولت خانے میں حجرے میں آ چکے ہیں اور مفتی صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ کیسی طبیعت ہے مفتی صاحب؟ ابھی بخار ہے۔ ہمارے ناظرین کافی پریشان ہیں کہ کافی دن سے ویڈیو نہیں آ پائی، اور برابر آپ کے لیے صحت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے مفتی صاحب، یہ تھوڑا آرام سے۔ تشریف آرام سے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اور بتائیں مفتی صاحب، کیسی ہیں محسوس کر رہے ہیں؟ جی اب پہلے سے الحمدللہ شفا ہے، اللہ نے شفا دی۔ بخار بہت تیز ہو گیا تھا، تقریباً 102 103 کے قریب بخار ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اور جسم کے ہر عضو میں درد تھا، تو بس اٹھا نہیں جا رہا تھا بالکل۔ اللہ نے لیکن اب شفا کیا ہے، کچھ افاقہ ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے آپ کو اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مفتی صاحب، اس وقت موقع تو نہیں ہے کیونکہ جی میں حاضر ہوا ہوں عیادت کے لیے، لیکن دل چاہتا ہے کہ کئی دن سے ہماری ویڈیو بھی نہیں آئی ہے اور ہم اپڈیٹ نہیں ہوئے ہیں، تو دل یہ کر رہا ہے کہ جیسے اس وقت بخار کی کافی وبا پھیل رہی ہے اور کافی لوگ مبتلا ہیں بخاروں کے اندر، تو آپ کچھ اس بارے میں احادیث سے رہنمائی فرما دیں ناظرین کی، تاکہ ان کو بھی کچھ ہدایات اس طریقے کی مل جائیں کہ بخار کے بارے میں کیا احادیث میں ذکر آیا ہے اور عیادت کے کیا احکام ہیں اور کیا فضیلت ہے عیادت کرنے کی، اور اس کے ساتھ ہی آپ مفتی صاحب کوئی دعا بتائیں جو بخار سے بچاؤ کر سکے ہماری، اس بارے میں تھوڑا سا مختصر سا بتا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ بخار کی اس وقت بڑی وبا پھیل رہی ہے، ہر انسان
اپنا خیال رکھے، پانی ابال کر پیے اور کھانے پینے کا بڑا خیال رکھے، احتیاط کے ساتھ کھائے، باہر کی کوئی چیز نہ کھائے۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جو ہے یہ انسان کے گناہ کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی کے اندر لوہا بھٹی کے اندر کسی لوہے کو ڈال دیا جائے اور اس کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے بھٹی، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام سائب کے پاس تشریف لائے تو وہ بخار زدہ تھیں، انہیں بخار تھا، تو وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، اللہ اس بخار کو نامبارک بنائے، یعنی برا بھلا کہا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، کسی کو کوئی بیماری آ جائے، خاص طور سے بخار، جی تو ہم برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اچھا کہ ایسا مت کہو، کیوں؟ اس لیے کہ بخار تو وہ چیز ہے کہ تمہارے گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے بھٹی کے اندر لوہا ڈالا جائے، ایسا لوہا جو زنگ آلود ہو تو بھٹی اس زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بخار کے ذریعے سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جیب میں موبائل رکھا ہے اور ہم نے موبائل دیکھا دوسری جیب میں کہ موبائل کہاں گیا، ایک دم انسان کو تکلیف ہوگی، پتہ نہیں موبائل چوری تو نہیں ہو گیا، پھر پتہ چلا دوسری جیب میں ہے، جو اسے یہ تکلیف پہنچی اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ اپنے بندوں کی اس تکلیف پر، جو بھی اسے چاہے بیماری کی صورت میں کسی بھی صورت میں پہنچے، اس تکلیف پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر بیماری تو اللہ کی ایک نعمت ہے میرے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم اس نعمت کو اٹھا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بے شک یہ تیری نعمت ہے، لیکن یا اللہ ہم اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں دوسری نعمتیں عطا فرمائے۔ تو بخار کوئی نامبارک چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تاکہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر جائے۔ جب انسان گناہوں کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ چاہتا ہے بندہ میری طرف آئے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کے حالات پیدا کرتے ہیں تاکہ بندہ میری طرف کھینچے۔ پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیماری میں سب سے اچھی بیماری جو لگتی ہے وہ بخار ہے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھی بیماری بخار لگتی ہے۔ ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کہ فرمایا کہ بخار جو ہے میری ہڈی کے ہر عضو کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بخار جو ہے جی عضو کے ہر عضو کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جب ہر عضو کے اندر داخل ہو گیا، جی ہر عضو کے یعنی ہر عضو کو تکلیف ہو رہی، تو ہر عضو کے، اور جن عضو کو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس عضو کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بخار ہر عضو میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عضو کو کیا کہتے ہیں ثواب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو بخار کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ جس حال میں بھی رکھے۔ پھر دوسری بات قاری صاحب آپ نے جو پوچھی ہے وہ عیادت کی، جی تو عیادت کی بھی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے یعنی بندے کے جس نے عیادت کے لیے گیا ہے اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 60 سال کی مسافت کر دیں گے۔ اللہ، 60 سال کی مسافت کر دیں گے، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے مومن بھائی کی عیادت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو معمول کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا استغفار کرے۔ اگر کوئی شام کو کرے تو صبح تک اس کے لیے دعا استغفار فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عجیب و غریب حدیث تعلیم الاسلام میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے درج کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ بندے میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا؟ وہ کہ عرض کرے گا یا اللہ آپ تو شفا دینے والے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ بے شک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں دن میرا بندہ بیمار ہوا، تو اسے پوچھنے نہیں گیا، اگر تم پوچھنے آتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ تو اتنی بڑی فضیلت، بڑی بڑی فضیلت ہے احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارا بھائی بیمار ہو ہم اس کی عیادت کریں، اس لیے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کی عیادت کی جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ایک یہودی لڑکا اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، کئی دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو، اور بہت دور پیدل چل کر گئے اور اس کی عیادت کر کے آئے۔ بتائیے اللہ کے نبی غیر مسلم کے پاس، یہودی کے پاس اس کی عیادت کے لیے گئے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے بھائیوں کی عیادت کریں۔ اب جیسے بیماری کا دورہ چل رہا ہے، اس میں عیادت کریں، اپنے آپ کو جنتی بنائیں۔ پھر ایک اور بات عرض کروں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے قاری صاحب کہ مان لیجئے میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں اور بخار کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہا ہوں، جی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو یہ عمل صحت یابی میں کرتا تھا اس کے سارے ثواب اس بیماری کے اندر لکھے جائیں۔ مان لیجئے کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے اپنے نوافل چھوڑ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے صرف، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کی ساری عبادتیں لکھی جائیں جو صحت یابی میں یہ کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا قدرت ہے اللہ کی واقعی۔ تو ناظرین، میری درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں اور ساری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت و شفا تندرستی کے ساتھ رکھے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بنائے۔ آمین۔ ناظرین، جو لوگ بخار کے اندر مبتلا ہیں تو وہ لوگ قلنا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے گھر والوں پر بھی دم کریں، تاکہ جو بخار زدہ ہیں ان کو بھی صحت ہوگی انشاءاللہ، اور جن کو اللہ نے بخار سے دور رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ صحت یاب رہیں گے۔ تو اس آیت کا ورد رکھیں خاص طور سے اپنے گھروں کے اندر۔